ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وعن زر بن حبيش الأسدي رضي الله تعالى عنه قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب إلى آخر الحديث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک. اس حدیث شریف میں بھی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو جب تک طلوع الشمس من المغرب نہیں ہوا ہے، یعنی سورج مغرب سے نہیں نکلا ہے، اس وقت تک اللہ پاک بندی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. یہ مختصر سی بات ہے حدیث کے آخر میں. لیکن اس سے پہلے صحابی نے وہ پورا واقعہ جو ہے کیا سنایا کہ کیا حالات گزرے ہیں پہلے کیا حالات، پھر اسی طرح پھر یہ بات کہ اللہ پاک بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. یہ بات پھر آخر میں ہے. حضرت زر بن حبیش اسدی کہتے ہیں کہ اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، کہ میں صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. اسألہ عن المسح علی الخفین، میں اس سے پوچھ رہا تھا موضوع پر مسح کرنے کے متعلق. فقال، تو اس نے کہا ما جاء بک یا زر، اے زر تیرے آنے کا کیا وجہ ہے. یعنی صحابی نے اس شخص سے کہا، زر بن حبیش اسدی سے، کہ تو میرے پاس آیا تو کیا وجہ ہے، کیا بات تو لے کر آیا ہے. فقلت، تو میں نے کہا ابتغاء العلم، میں علم کی تلاش کے لیے آیا ہوں. فقال، اس نے کہا ان الملائکۃ، یقیناً فرشتے تضع اجنحتها طالب العلم، فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب العلم کے لیے، رضاً خوش ہوتے ہوئے، بما یطلب جو وہ طلب کرتا ہے. یہ علم دین کے طلب کی کیا ہے فضیلت ہے کہ جو شخص جو بھی طالب العلم علم کے طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس سے خوش ہوتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. وہ طالب علم چاہے وہ قاعدے کا ہو، وہ قرآن کریم کا ہو، وہ جو ہے کوئی دوسرا علم یعنی جو علم دین کے حوالے سے وہ سیکھ رہا ہے، تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. بہرحال تو یہ صحابی جس مسئلے کے تلاش کے لیے یہ شخص زر بن حبیش اسدی یہ صحابی کے پاس گیا مسئلے کے تلاش علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس نے آگے علم کی فضیلت سنایا کہ تو جو میرے پاس آیا ہے تو تجھے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ فرشتے وہ طالب علم کے قدموں کے نیچے خوشی کی وجہ سے پر بچھاتے ہیں جو وہ علم حاصل کرتا ہے. بہرحال زر بن حبیش نے اپنا مسئلہ سنایا. فقلت، تو میں نے کہا انہ قد حق فی صدری، بے شک واقعہ ہوا ہے میرے سینے میں المسح علی الخفین بعد الغائط والبول، کہ چھوٹے بڑے پیشاب کے بعد مسح علی الخفین یہ کر سکتے ہیں یا نہیں. یعنی اس نے کہا کہ جب آدمی پیشاب پاخانہ کرتا ہے اس کے بعد جو ہے مسح علی الخفین یہ کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا. اس مسئلے کے لیے یہ آیا تھا. وَكُنْتَ امرأ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. فجئت اسألک، میں تیرے پاس آیا کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھتا ہوں. هل سمعته يذكر في ذلك شيء،
کیا آپ نے اس بارے میں کچھ سنا ہے نبی کریم علیہ السلام سے؟ قال اس نے کہا نعم، ہاں میں نے اس بارے میں سنا۔ یعنی زر بن حبیش صحابی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی نے موزہ لگایا ہے، موزہ کے بعد وہ چھوٹا یا بڑا پیشاب کر لے، پھر ضرورت پڑ جائے وضو کرنے کا، تو کیا اس صورت میں یہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں اس بارے میں شک ہے۔ تو چونکہ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہے، کیا آپ نے اس بارے میں کچھ مسئلہ سنا ہے اس بارے میں؟ تو اس نے کہا، صحابی نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے مسئلہ، کان یأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے جب ہم مسافر ہوتے، اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیہن، کہ ہم اپنا موزہ نہ اتارے 3 دن اور 3 راتیں، الا من جنابت، مگر جنابت کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ موزے پر آدمی مسح اس وقت کر سکتا ہے جب کہ حدث اصغر ہو۔ حدث اصغر معنی جس میں وضو کی ضرورت ہو۔ اب اگر وہ حدث جو حدث اکبر کہلاتا ہے جس میں غسل کی ضرورت ہو، تو پھر موزے پر مسح نہیں کر سکتا، بلکہ موزہ اتارنا ہوگا اور پاؤں کو دھونا پڑے گا۔ تو صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ مسافر 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے، لیکن من غائط و بول و نوم، ہاں چھوٹے بڑے پیشاب نیند کے بعد موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی موزہ لگایا ہے، پیشاب کی ضرورت آ جائے، اس کے بعد وضو، اسی طرح موزہ لگایا ہے، آدمی سو جائے، اس کے بعد اٹھ جائے، وضو کی ضرورت ہو تو موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ ہاں جنابت کی وجہ سے تو جنابت کے لیے موزہ اتارنا پڑے گا جبکہ اس سے غسل کرتا ہے۔ فقل، تو میں نے کہا، یہ زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے صحابی سے کہا کہ حل سمعت یذکر فی الہوا شیئا، کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے محبت کے بارے میں؟ قال، اس نے کہا کہ ہاں نعم میں نے سنا ہے۔ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی سفر، ایک سفر میں، فبینما نحن عنده، اسی درمیان، اذ ناداہ اعرابی بصوت لہ جہوری، یعنی زر بن حبیش نے صحابی سے پوچھا کہ کیا آپ نے محبت کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے اور وہ اس تک پہنچ نہیں سکتے، یعنی اسباب محبت ایسے اسباب نہیں ہے کہ اس سے ملاقات کر لیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ایک اعرابی دیہاتی شخص نے ایک اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، کہنے لگا یا محمد، فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من صوتہ ہا امو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی زوردار آواز سے اس کو جواب دیا کہ ہاں آگے آ جاؤ، کیا کہتے ہیں؟ تو یہ صحابی کہتے ہیں فقلت لہو، میں نے اس دیہاتی سے کہا کہ ویحک، تجھ پر افسوس، اغضض من صوتک، اپنی آواز کو پس کرو، فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پیغمبر کے پاس ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے نہ پکارا جائے، اور اس میں قرآن کریم کے آیات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والو اپنے آوازوں کو پس کرو۔ تو یہ جو دیہاتی تھا تو اس نے بہت زوردار آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ صحابی نے اس کو سمجھایا کہ یہ پیغمبر کی مجلس ہے اور اتنے زوردار آواز سے تو مت بولو، بہرحال وقد نہیت عن ھذا، اور اس سے تو منع کیا گیا ہے، یعنی اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی زوردار آواز سے بولنا جائز نہیں ہے۔ فقال، اس دیہاتی نے کہا واللہ لا اغضض، اللہ کی قسم میں پس آواز نہیں کروں گا۔ قال الاعرابی، پھر اعرابی کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ المرء یحب القوم، یہ آدمی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ولما یلحق بہم، اور ان کے ساتھ مل نہیں سکتے، یعنی کوئی اسباب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مل جائے، تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب،
کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ اس نے محبت رکھا، یعنی آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا کے اندر اگر محبت نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو قیامت میں ان نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور دنیا میں محبت جو ہے وہ فاسق فاجر برے لوگوں کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اس حدیث کو بعض دوسرے صحابہ اکرام نے بھی نقل فرمایا ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے صحابہ اکرام کو جتنی خوشی ہوئی اس طرح خوشی کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی کہ قیامت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی، لیکن خاتمہ کیا ہو؟ بالخیر ہو۔ تو اس حدیث میں ایک خوشخبری ہے کہ آدمی اگر نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے دنیا میں تو انشاءاللہ قیامت میں ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا۔ اچھا، یہ باتیں جب بیان ہو گئی فما زال یحدثنا، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے بیان جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھے، یعنی ہمیں بیان فرما رہے تھے حتی ذکر بابا من قبل المغرب، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازے کا ذکر کیا من قبل المغرب، مغرب کے طرف سے، مسیرت و عرض ہی کہ اس کے مسافت یعنی اس کے چوڑائی کے مسافت، او یسیر الراکب فی عرضہ، یا سوار جو اس کے چوڑائی میں جاتا ہے 40 او 70 عامن، 40 سال یا 70 سال ہے۔ یعنی اس پوری واقعہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے طرف سے ایک دروازے کا ذکر کیا، اور وہ دروازہ کہ اس کے مسافت کتنا ہے؟ اس کے مسافت وہ 40 سال ہے یا جو ہے 70 سال ہے۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ تو یہ توبے کا دروازہ ہے۔ قال سفیان احد الروات، اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبل الشام، یہ دروازہ کیا ہے؟ یہ شام کی طرف ہے، اور خلقہ اللہ تعالی، اللہ پاک نے اس دروازے کو بنایا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو بنایا، مفتوحا، یہ دروازہ کھلا رہتا ہے للتوبۃ، توبے کے لیے، لا یغلق، یہ بند نہیں ہوتا، یعنی یہ دروازہ ہمیشہ توبے کے لیے کھلا ہے اور یہ دروازہ بند نہیں ہوتا حتی تطلع الشمس منہ، یہاں تک کہ سورج جو ہے مغرب سے نکلے۔ مطلب اس حدیث کا یہ اس پوری بات کے لیے، یعنی اس مختصر سے بات کے لیے اس پورا واقعہ کو سنایا کہ اللہ پاک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کوئی شخص مایوس نہ ہو، جب بھی اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہ کا توبہ کر لے طلوع الشمس من المغرب سے پہلے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔